السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ساتھیوں، آپ کے لیے تیار کیے گئے ہیں تجوید کے قواعد انتہائی مختصر انداز میں، ایک یا دو سطر یعنی لائن پر مشتمل تجوید کے قواعد یاد کرنے اور یاد رکھنے میں بے حد آسان ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم تجوید کے قواعد کا پارٹ 2۔ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے پر وعید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ قرآن کریم کو ایسے پڑھنے والے ہیں کہ قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو چلیے ساتھیوں، ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں حروف قلقلہ کیسے ادا ہوتے ہیں۔ حروف قلقلہ کو جنبش یعنی آواز لوٹتی ہوئی ظاہر ہو، اس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں موجود حرکات کتنی ہیں؟ قرآن کریم میں موجود حرکات 3 ہیں: زبر، زیر اور پیش۔ جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اس مثال میں الف متحرک ہے۔ حرکات کو ادا کرنے کا طریقہ: زبر منہ اور آواز کھول کر پڑھا جاتا ہے، زیر آواز کو نیچے گرا کر پڑھی جاتی ہے، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے پڑھے جاتے ہیں یہ حرکات۔ الف کی حرکات: الف پر کوئی حرکت یا جزم آئے تو اسے حمزہ پڑھیں گے، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اور اگر حمزہ پر جزم آ جائے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ جیسے اقتل میں جو علامت ہے دال کی طرح مڑی ہوئی، اس کو جزم کہتے ہیں، اور اس علامت کا دوسرا نام سکون ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اب اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔